إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. قابل احترام علماء کرام، خیر خود تعلقہ روحہ کے محترم دینی و ملی بھائیوں، اکابرین جماعت، دور اور نزدیک سے اس سالانہ کانفرنس میں شرکت کرنے والے تمام برادران اسلام، ملی جوانوں، قابل احترام و توقیر بزرگوں، پیارے بچوں اور معزز پردہ نشین ماں اور بہنوں، میں اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کی توفیق سے ایک بار پھر سال 2023 12 نومبر اللہ رب العالمین نے سرزمین کوکن کی یہ سرسبز و شاداب سرزمین خیر خورد روہا میں اپنے اہل ایمان بھائی اور بہنوں کے بیچ کتاب و سنت کی باتیں کرنے کے حوالے سے اللہ نے موقع نصیب فرمایا. اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے. مجھے اپنے موضوع کی اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت کرنے اور ہم سب کو، ہمارے بھائیوں کو، اسلامی خواتین کو اس کے تقاضے پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. بعدہ بے شمار صلاۃ و درود نازل ہو نبی رحمت، رسول عرب و عجم، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر،
جو ہم سب کے لیے ہی نہیں بلکہ پوری کائنات کے لیے سراپا رحمت بن کر آئے، جن کے ذریعہ ہمیں ملنے والی اسلام کی پیاری تعلیمات ہم سب کے لیے نجات کی ضامن ہے۔ اللہ ہمیں اپنے اس آخری نبی کے اسوہ اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ پر کروڑہ صلاۃ و درود نازل ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس موقع پر میں اس پروگرام کے ذمہ داران کا بھی تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، خاص طور سے آپ سب کی مانی جانی شخصیت، آپ کے اس علاقے کے ایک سماجی اور سوشل کارکن رؤوف بھائی، اسی طرح شیخ محترم رضا اللہ صاحب اور آپ کے تمام رفقائے کار کا بھی میں شکر ادا کرتا ہوں کہ مسلسل رابطے اور کانٹیکٹ کے ذریعہ الحمدللہ یہاں تک پہنچنے کی تمام سہولتیں میسر آئیں، اور آج ہم آپ کے روبرو اپنے موضوع کو رکھنے کے لیے میرے بھائیوں آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان نوجوان بھائیوں کو مزید حوصلے کے ساتھ اس طرح کے دینی کاموں کو لے کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ انہیں اس میں اخلاص عطا فرمائے اور امت کے لیے انہیں نفع بخش بنائے۔ آج کا موضوع ہے اولاد کی تربیت میں ماں کا کردار۔ پچھلے سال بھی موضوع خواتین پر تھا، لیکن اس سال اس کا زاویہ تھوڑا سا بدلا ہوا ہے۔ اس موضوع کو اگر آپ اچھی طرح سے پڑھیں تو اس میں دو تین باتیں قابل تشریح ہیں جو ہمیں سننا چاہیے۔ ایک تو اولاد کہ وہ صاحب اولاد کے لیے کتنی عظیم نعمت ہے، دوسرے اولاد کو تربیت دینے والی ماں، اس کا مقام و رتبہ کیا ہے، اور تیسرے اس عظیم ماں کا کردار کیا ہونا چاہیے اپنے بچوں کی تربیت میں۔ میں کوشش کروں گا کہ اس محدد وقت میں اسے بیان کرنے کی کوشش کروں۔ اللہ میرے لیے آسانی فرمائے، اور ہم جو کچھ سنیں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہم سب کو اور پھر ہماری اسلامی بہنوں کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا کرے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ یہ اولاد کیا ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمائی؟ یہ اللہ کی ایک عظیم نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ نعمت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ نے اس کا ذکر قرآن کریم میں کیا ہے۔ سورہ شورى کی آیت نمبر 50 پڑھیے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا انہ علیم قدیر۔ کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، اور وہ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، کسی کو صرف بیٹیاں، کسی کو صرف بیٹے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا کر بیٹے اور بیٹیاں دونوں دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا،
اور اللہ جسے چاہتا ہے ان دونوں سے کیا کر دیتا ہے؟ محروم کر دیتا ہے، بانجھ بنا دیتا ہے۔ اولاد کی عظمت ایسے لوگوں سے جا کر پوچھیے جن کی شادی ہوئے 10 سال کا عرصہ ہو گیا ہو اور گود خالی ہو۔ آپ ذرا گہرائی اور گہرائی سے جائزہ لیں گے تو پتہ چلے گا کہ اس بھائی نے اللہ ماشاء اللہ اس کے گھر کے لوگوں نے نہ جانے کتنے جتن کیے ہوں گے، کتنے ڈاکٹرز کے چوکھٹ پر گئے ہوں گے، جائز ہے، لیکن کتنے ایسے بھی لاولد ماں اور باپ، لاولد جوڑے ایسے بھی آپ کو ملیں گے جنہوں نے اولاد کی لالچ میں غیر اللہ کا در اس پر جا کر ماتھے ٹیکے، وہاں جا کر اپنے ہاتھ پھیلا دیے، انہیں داتا سمجھ لیا، انہیں اپنی مشکل میں مشکل کشائی کا درجہ دے دیا، اور اس طرح اپنا عقیدہ اس کا سودا انہوں نے کر لیا۔ بے شمار ایسے واقعات میرے بھائیوں آپ کو ملیں گے۔ میں خود ایک واقعے کا شاہد ہوں کہ اللہ نے ایک جوڑے کو اولاد تو دی لیکن صرف بیٹیاں ملی، ممبئی کی سرزمین میں، اور اس کے بعد 2 بیٹیاں جب کنٹینیو ہو گئیں تو بیوی نے کہا کہ اب تو ہمیں بیٹا چاہیے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دے گا تو ہم لیں گے، اللہ کی مرضی۔ لیکن شوہر کو سمجھایا گیا نہیں، بیٹا ایسے تھوڑو ملے گا، چلو نا سب لوگ جاتے ہیں، کہاں چلنا ہے؟ اجمیر شریف۔ نام سنا ہے آپ لوگوں نے بھائی جی؟ نام سنا ہے؟ آپ لوگ جگ رہے ہیں نا؟ تو اجمیر کہاں پر ہے جی؟ راجستھان میں۔ اللہ تعالیٰ اس نیت سے کبھی بھی ہم لوگوں کو وہاں کا سفر کرنے کی توفیق نہ دے۔ بزنس کے لیے جائیے، مکرانہ سے پتھر لائیے اور مسجدوں کو، گھروں کو سجائیے اور بنائیے، لیکن اس خاتون نے کہا کہ ہمیں وہاں چلنا چاہیے۔ شوہر کہتا ہے کہ نہیں، آخر اللہ نے ہمیں بیٹیاں دی، یہیں رہ کر ہمیں بیٹیاں مل گئیں تو بیٹے بھی اللہ چاہے گا تو دے گا۔ بیوی نے زور لگایا اپنی ماں کے ذریعے، باپ کے ذریعے، بھائی کے ذریعے کہ سمجھائیے میرے شوہر کو، مجھے جانا ہے، اور اس بیچارے پر مسلط ہو گئے گھر والے لوگ، سسرال کے لوگ۔ کہا ٹھیک ہے، ٹکٹ کٹا لیں، مجھے کیا ہے، لیکن میرا تو عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس طرح اس نے بیٹیاں مجھے یہیں دی ہیں، بیٹا بھی مجھے یہیں دے سکتا ہے، وہ اگر دے گا تو ہم اس کے لیے بالکل اللہ کے شکر گزار ہیں۔ لیکن ٹکٹ اسے کٹانا پڑا، اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی، حالانکہ بہت زیادہ دیندار انسان نہیں تھا لیکن اس کا عقیدہ درست تھا۔ سسرال والے لوگ ایسے تھے جو مزار اور قبر کے لوگوں کو داتا، مشکل کشا مانتے تھے۔ وہ لے کر کے گیا، اور بیوی راجستھان سے، اجمیر سے واپس آئی، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ 1 سے 1.5 سال کے بعد ان کے یہاں جب بچہ پیدا ہوا تو اتفاق سے وہ بیٹا تھا۔ تو میرے بھائی جانتے ہیں کیا ہوا؟ سب لوگ اس پر پل پڑے کہ دیکھ تو نہیں جا رہا تھا نا، ملا کہ نہیں ملا ہمیں بیٹا؟ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ بیٹا اجمیر والے نے دیا ہے کہ اجمیر کو پیدا کرنے والے نے دیا؟ بولو اللہ اکبر۔ بیٹیاں جس نے دی تھیں اسی نے وہ بیٹا دیا ہے، لیکن شیطان نے ان کے دل و دماغ میں یہ بات گھسا دی کہ نہیں، وہاں گئے تھے تو ہمیں ملا ہے، عقیدہ خراب ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ توحید ربوبیت میں، توحید الوہیت میں کھلا ہوا شرک میرے بھائی آج اس طرح کے بہت سارے جوڑے کر رہے ہیں اولاد کی لالچ میں۔
اولاد اتنی عظیم نعمت ہے جس کی قدر آج کم ہی لوگ کر رہے ہیں جو شریعت اسلامی کے مطابق اپنے بچوں کی صحیح اسلامی تربیت کرتے ہیں۔ اولاد تو وہ عظیم نعمت ہے جن کی تمنا انبیاء کرام جیسی عظیم شخصیتوں نے کیا ہے، رب سے مانگا ہے انہوں نے، رب کے سامنے اپنے ہاتھ پھیلائے ہیں، رب کے وحدانیت کی دہائی اللہ کو دی ہے اور رب نے ان کی تمنائیں پوری کی۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن میں پڑھیے آپ، سورہ صافات کی آیت نمبر 100 میں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کا بڑھاپا ہے لیکن اولاد کی چاہت ہے۔ شادی سارہ سے ہوئی، ابھی تک گود خالی ہے، پھر ہاجرہ سے شادی ہوئی اور اللہ سے برابر لو لگائے ہوئے، رب حبلی من الصالحین، اے میرے رب مجھے کیا عطا فرما دے، بولو بھائیو، من الصالحین، نیک اولاد عطا فرما دے۔ صرف اولاد نہیں، ابراہیم نے مانگا تو کیا مانگا؟ نیک اولاد مانگا۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں، ہمارے بھائی جو شادی شدہ ہیں اور ہر شادی شدہ جوڑے کی تمنا ہوتی ہے، انہیں بھی جب دعا کریں تو چاہیے کہ نیک اولاد کی تمنا کریں، نیک اولاد کی دعا کریں۔ ابراہیم نے مانگا اللہ سے، ابراہیم کا یقین تھا کہ جو سورج میں روشنی ڈالنے والا ہے، جو چاند کو چمکدار بنانے والا ہے، جو ستارے اور سیاروں کا خالق ہے، جو پوری کائنات کا سجانے رچانے اور بسانے والا ہے، وہی ہمارا بھی خالق ہے اور اسی کے در سے ہمیں اولاد مل سکتی ہے، اس کے علاوہ کسی اور در پر جانے کی ضرورت۔ اس ایمان اور یقین کے ساتھ جب ابراہیم نے مانگا تو بتاؤ اللہ نے پورا کیا کہ نہیں؟ بولو بھائیو، ابراہیم کو اولاد ملی۔ کتنے بچے تھے ابراہیم علیہ السلام کو؟ حضرت سارہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا دیا جن کا نام تھا اسحاق علیہ السلام، وہ بھی نبی بنے، اور حضرت ہاجرہ سے اللہ نے ایک بیٹا دیا جن کا نام اسماعیل تھا، اور بڑی آزمائشیں لی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام، اور الحمدللہ ان میں وہ کھڑے اترے۔ ایک پورا ٹاپک ہے، کسی موقع پر آپ علماء کرام سے سن لیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیو، قرآن ہی پڑھیے تو اولاد کی عظیم نعمت پیارے زکریا نے مانگی۔ زکریا علیہ السلام بھی شادی شدہ ہیں، بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم رکھ رہے ہیں، لا ولد ہیں، ابھی تک ان کی گود اولاد سے خالی ہے، اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ ان کے رشتہ دار حضرت مریم، جن کی ماں نے یہ نذر مانی تھی کہ اللہ جو تو مجھے دینے والا ہے اس بار، میں اسے تیرے راستے میں فی سبیل اللہ وقف کرنے والی ہوں، اور جب پیدا ہو گئی بیٹی مریم تو کہا اللہ مجھے تو بیٹی ہوئی ہے، اور بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہوتا، یا بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی، یعنی اگر بیٹا ہوتا تو وہ اندر اور باہر دونوں دنیا میں وہ دعوت کا کام کر سکتا تھا، اس کے لیے انڈور اور آؤٹ ڈور دونوں محاذ کھلے ہوئے تھے، لیکن مجھے بیٹی ملی۔ پھر بھی اپنی نظر کو انہوں نے پورا کیا، اور انہوں نے زکریا علیہ السلام سے التجا کی کہ میری بیٹی کو بیت المقدس میں ایک جگہ پرووائڈ کر دیجیے۔ زکریا علیہ السلام نے مریم کو ایک روم دے دیا، یہاں رہو، اللہ کی عبادت کرو، تم اللہ کے دین کے لیے وقف ہو، یہیں سے تم اس دین کا پرچار کرو، خواتین میں کام کرو۔ مریم علیہ السلام اپنے اس روم میں رہتی تھی، زکریا علیہ السلام کبھی کبھار جاتے تھے کیونکہ رشتہ دار تھے، بعض حوالوں سے پتہ چلتا ہے خالو تھے، تو دیکھا کہ مریم کے پاس تر و تازہ پھل رکھے ہوئے ہیں، اور ایسے فروٹس ہیں جن کا ابھی مارکیٹ میں بھی وجود نہیں ہے، یعنی ہم خریدنے بھی جائیں تو نہیں ملیں گے، اس لیے کہ اس پھل کا موسم ہی نہیں۔
تو قرآن کی تعبیر دیکھیے میرے بھائیوں. حضرت زکریہ نے عبرت و نصیحت کی نگاہ سے اسے دیکھا، اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 38 کہتی ہے هنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. اس موقع پر زکریا نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، تو میری بیٹی مریم کو، انہوں نے دیکھا یہ فروٹس اویلیبل ہیں جو مارکیٹ میں، ان کی ذہن و دماغ میں یہ خیال گردش کرنے لگا کہ اللہ تعالیٰ بلا موسم کا پھل دے سکتا ہے میری بیٹی کو، میری مریم کو. تم اس بڑھاپے میں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد دینے پر قادر نہیں ہے بلا موسم کا؟ یقیناً ہے. رب هب لي من لدنك ذریۃ طیبہ، اے میرے رب مجھے نیک ذریت، نیک اولاد، پاک اولاد عطا فرما دے. تو میرے بھائیوں، زکریا نے بھی کس سے مانگا؟ بولو، کس سے مانگا؟ اللہ رب العالمین سے. داتا اکیلا وہی ہے، اولاد دینے والا اکیلا وہی ہے، اولاد سے محروم رکھنے والا بھی وہی ہے. یہ عقیدہ ہمارا پختہ اگر ہے اور اس عقیدے کے ساتھ ہم مانگیں، اللہ دیتا ہے، دے گا. اور اگر کبھی نہیں دیتا تو میرے بھائیوں ہمیں شکوہ اور شکایت کرنے کا حق نہیں. اللہ نے بتا دیا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اللہ جسے چاہتا ہے وہ لا ولد بھی بنا دیتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے. اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، اس دنیا کو امتحان گاہ بنایا ہے. ہمیں اس امتحان میں، اس آزمائش میں پورا اور کھرا اترنا چاہیے. ہمیں شکوہ اور شکایت نہیں کرنی چاہیے. تو زکریہ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی. زکریہ کو بیٹا ملا، زکریہ کو اولاد ہوئی. ہاں بھائیوں، کیا نام ہے بتائیے؟ کیا نام ہے؟ یحییٰ. یحییٰ جن کا نام بھی قرآن نے کہا ہے کہ اللہ نے رکھا. اس سے پہلے یہ نام کسی کا نہیں، اللہ نے یہ نام چنا اور زکریہ وہ جو بیٹا دیا اس کا نام یحییٰ رکھا. وہ بھی نبی بنے الحمدللہ، آپ کے علم نبوت کے وارث. تو میرے بھائیوں، یہ ہے اولاد کی عظمت کہ اللہ کے چہیتے نبیوں نے بھی اس کی تمنا اور چاہت ظاہر کی. اللہ سے مانگتے رہے اور اللہ نے ان کی مرادیں پوری فرمائی ہیں. اور یہی انبیاء کے امتی بھی کرتے ہیں، انہیں کرنا چاہیے، اور ہم سب کو بھی اسی راستے پر چلنا چاہیے. اللہ نے قرآن کریم میں یہی بات دہرائی ہے کہ اللہ کے نیک بندے بھی اسی طرح مانگتے ہیں. پڑھیے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74. اللہ فرماتا ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما. کہ رب کے پیارے بندے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں اپنے پاس سے نیک بیویاں عطا فرما دے اور ان کے ذریعہ نیک ذریت عطا فرما دے جو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ثابت ہوں. اور اے اللہ تو ہمیں متقیوں کا امام بنا دے. یہ نبیوں کے امتی دعا کرتے ہیں. ہم سب پیارے نبی کے امتی ہیں، امام الانبیاء کے امتی ہیں، سید الانس والجان کے امتی ہیں، رسول عرب و عجم کے امتی ہیں. میرے بھائیوں، ہمیں بھی اللہ سے اسی طرح التجا کرنا چاہیے، نیک اولاد کی خواہش اور تمنا ظاہر کرنا چاہیے. اللہ جو اب تک لا ولد ہیں ان کی مرادیں پوری فرمائے. تو یہ ہے اولاد، ان کی عظمت. ماں کا مقام کیا ہے؟ ماں کے بارے میں شریعت نے ہمیں کیا رہنمائی کی ہے؟ جو اولاد ہیں انہیں یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے. اگر آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العالمین نے کئی مقامات پر جہاں اپنی توحید کا ذکر کیا ہے وہیں فوراً ماں باپ کا ذکر فرمایا ہے نا. آپ سورہ نساء پڑھیے آیت نمبر 36 میں اللہ کہتا ہے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ کیا کرو؟ اچھا سلوک کرو. آپ سورہ لقمان پڑھیے سورۃ نمبر 31 کی آیت نمبر 14. اللہ کہتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ.
اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو وصیت کی ہے اس کے ماں باپ کے بارے میں، والدین کے بارے میں اس نے سلوک کی، اس لیے کہ جو ماں ہے اسپیشلی اللہ نے ان کا ذکر کیا، حملتہ امہ وہنن علی وہن، اس کی ماں نے تو اسے کمزوری پر کمزوری، تکلیف پر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اسے اٹھا رکھا۔ اپنے حمل کے ساتھ وہ اپنی زندگی 9 مہینے تک جیتی رہی۔ کتنی تکلیفیں اس وقت، اٹھنے بیٹھنے میں، میرے بھائیوں آنے جانے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں، آپ اندازہ کرو کس تکلیف سے وہ ماں گزرتی ہے۔ اللہ اس کا حوالہ دے رہا ہے، حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، اور اتنا ہی نہیں، پیدا ہونے کے بعد، انسان کے اس دھرتی پر آنے کے بعد وہی ماں کم سے کم 2 سال تک دودھ پلاتی ہے، اور 2 سال کے بعد یہ بچہ دودھ چھوڑتا ہے۔ اس کے دودھ چھوڑانے کی مدت کم سے کم 2 سال، اس سے زیادہ بھی بچے پیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ ماں کا مقام ہے، یہ ماں کی عظمت ہے۔ اللہ نے کہا نشکر لی ولی والدیک، یہ اس لیے تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اے حضرت انسان تو میرا بھی شکر گزار بن جائے۔ کس طرح تجھے میں نے 9 مہینے تک ماں کی پیٹ میں آکسیجن پہنچایا، تجھے غذا پہنچائی، تجھے آرام و راحت سے رکھا، اور پھر تجھے اپنے حکم سے میں اس دنیا میں لے کر کے آیا۔ تیری ماں کی پستان میں میں نے دودھ سپلائی کر دیا، جو تیری غذا کا ذریعہ بن گیا۔ اے حضرت انسان تو اس پر غور کرو، میرا شکر گزار بن جائے۔ انشکر لی ولی والدیک، اور اپنے ماں باپ کا بھی، الی المصیر، سن لے لوٹنا تو میری ہی طرف۔ نافرمان بن گیا، اگر ماں باپ کی ناشکری کی تو یہ اللہ کی ناشکری ہوگی، اور اللہ کی ناشکری تو نے اگر کیا تو کل قیامت کے دن تجھے حساب چکانا ہے۔ اللہ، ماں کی عظمت کیا ہے، ماں کا مقام۔ صحیح بخاری کی ایک روایت بھی میں آپ کے سامنے ذکر کر دوں۔ میرے بھائیو اگر یہ سوال ہو کہ ہم انسانوں کے حسن سلوک کا اس دنیا میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ جی ماں باپ، ماں باپ۔ یہ سوال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوا، آپ نے اس کا جواب دیا۔ پڑھیے صحیح بخاری 5971 نمبر کی حدیث ہے، 5971، صحیح بخاری مطلب صحیح حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ، اللہ کے رسول بتائیے کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق ترین انسان کون ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ امک، جو مدر، آپ کی ماں ہے۔ اس کے بعد کون؟ ثم امک، پھر تمہاری ماں ہے۔ اللہ کے رسول اس کے بعد پھر میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ ثم امک، پھر تیری ماں۔ 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ثم من یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس کے بعد کون ہے، کس کا مقام اور رتبہ آتا ہے؟ ثم ابو، پھر تمہارے باپ۔ اللہ اکبر، یہ تعلیم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، ماں کا یہ مقام ہے، ماں کی یہ عظمت ہے۔ اسی لیے تو میرے بھائیوں ایک بار ایک یمنی شخص، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، یمن سے چل کر مکہ آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے، اپنی ماں کو ساتھ لے کر آتے ہیں۔ ان کی ماں کا بڑھاپا ہے، اور اس قدر معذور ہے ان کی والدہ کہ وہ شخص اپنی ماں کو بچوں کی طرح گود لے کر مکہ پہنچتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، یمن اگرچہ بارڈر پر ہے لیکن کافی دوری ہے مکہ سے وہاں تک۔ حضرموت کا علاقہ سعودی عرب کا یمن سے ٹچ ہے۔ اس زمانے میں میرے بھائیوں الگ تھا، لیکن ابھی سعودی عرب ہی کے حدود میں ابھی آ گیا ہے، وہ ایک دم بارڈر پہ ہے۔ سعودی عرب اور یمن کے بارڈرز بالکل مل رہے ہیں، لیکن آپ دیکھیں مکہ سے کتنی دوری، کتنا فاصلہ ہے۔ وہ یمنی شخص اپنی بوڑھی ماں کو گود اٹھا کر کے، اس زمانے میں یہ وسائل نہیں تھے، نہ یہ بسیں تھیں، نہ یہ پلین تھی،
نہ اس طرح کے یہ 4 ویلرز تھے، یہ سہولیات نہیں تھی میرے پاس۔ اونٹ، گھوڑے، خچر ان کا استعمال ہوتا تھا۔ اپنی بوڑھی ماں کو لے کر وہ یمنی شخص آتا ہے، طواف کر رہا ہے، اور طواف کے دوران صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ابن عمر، ایک سوال کرنا تھا آپ سے، پوچھو کیا بات ہے؟ کہا یہ میری ماں ہے جو میری گود میں ہے، آپ دیکھ رہے ہیں، میں انہی کی بطن سے پیدا ہوا ہوں، ان کا بیٹا ہوں، اور میری ماں نے مجھے بچپن سے جوانی تک اچھی طرح پالا پوسا، تمام تربیت کا خیال رکھا، لیکن آج میری ماں کی جو حالت ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ آج مجھے انہیں اسی طرح گود لینا پڑ رہا جیسے یہ بچپن میں مجھے گود لیا کرتی تھی۔ میں اسی طرح انہیں اپنے اوپر لاد کر یمن سے چل کر اتنا عرصہ ہوا لے کر آیا ہوں اور طواف بھی کروایا۔ ابن عمر یہ بتائیے کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ سبحان اللہ، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ میرے بھائی سنو، آپ کی ماں نے پیدائش کے وقت آپ کے پیدا ہونے کے وقت جو چیخ ماری تھی، جو درد میں وہ کراہ رہی تھیں، اسے چیخ کا بدلہ بھی ابھی تک آپ سے ادا نہیں ہوا۔ یہ آپ کی ماں ہے۔ پیدائش کے وقت چیخ جو نکلی تھی آپ کے ماں سے، اسے ایک چیخ کا بدلہ بھی یہ سب کر کے آپ ابھی تک چکا نہیں سکے۔ یہ ماں کی عظمت ہے، لیکن افسوس کا مقام ہے، کتنے نوجوان ہیں، کتنے مرد اور کتنے خواتین ایسے ہیں، ماں باپ کی یہ دولت پا کر بھی ان کی بدقسمتی کہیے، ان کی بدنصیبی کہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ کتنے نوجوان ہیں، شادی ہو گئی اور اس کے بعد بیوی ایسی ملی کہ نہیں مجھے سیپریٹ مکان، سیپریٹ ایریا، ٹھیک ہے اچھی بات، شادی کے بعد سیپریشن یہی اسلام پسند کرتا ہے، لیکن اس سیپریشن کا مطلب اگر یہ ہے کہ ماں باپ سے اب ہمیں لا تعلق ہو جانا ہے، ماں باپ کے حقوق سے دستبردار ہو جانا ہے، ماں باپ سے قطع تعلق کر لینا ہے، تو میرے بھائی اس سے بڑی بدنصیبی انسان کے لیے اس دنیا میں کوئی ہو سکتی۔ اس لیے ماں کی قدر کیجیے، ماں باپ کی قدر کیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ رغم انفہ، ناک اس کی کٹ گئی، اس کی ناک مٹ گئی، ملیا میٹ ہو گیا وہ۔ صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے رسول؟ کہا من ادرک ابویہ او احدہما فی الکبر ثم لم یدخلہ الجنہ، کہ جس نے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بھی بڑھاپے میں پا لیا اور ان کی خدمت کر کے اسے جنت نہ مل پائی تو اس کی ناک کٹ گئی، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں، ماں باپ کی قدر و منزلت کو پہچانو۔ نوجوانوں، لا تعلقی، قطع رحمی، اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ ماں کے قدموں تلے تو ہماری جنت ہے اگر ہم سمجھیں، اگر ہم ماں کی قدر کریں۔ آئیے سنن نسائی کی ایک روایت آپ کو سناتا ہوں، کتاب الجہاد کی روایت ہے، 3106 نمبر کی حدیث، 3106۔ علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا۔ ایک صحابی ہے جن کا نام ہے معاویہ بن جاہمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معاویہ بن جاہمہ ایک بڑے ہی طاقتور اور اچھی پرسنالٹی کے مالک ہیں، نوجوان ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے مابین میدان کارزار میں نکلنے کا اعلان فرماتے ہیں۔ منادی جا کر آواز لگاتا ہے کہ اے لوگوں، میدان کارزار میں جانا ہے، اپنے اپنے نام لکھا دو، رجسٹر کرا لو، انتظامات کر لو۔ یہ آواز معاویہ بن جاہمہ کے کانوں سے بھی ٹکراتی ہے۔ وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے آتے ہیں اور کہتے ہیں جی تو استشیرک یا رسول اللہ،
اللہ کے رسول مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے. کیا مشورہ کرنا ہے؟ الک ام، ماں ہے آپ کے پاس؟ ماں کے بارے میں مشورہ کرنا چاہتے ہو نا، جس کے تم خدمت کار. کہاں ہے اللہ کے رسول؟ میری ماں، میں اکیلا ان کا دیکھ ریکھ کرنے والا بچہ ہوں، میری ماں بوڑھی ہے، اور آپ کے منادی نے آواز لگائی ہے آپ کی طرف سے کہ میدان کارزار میں جانا ہے. تو کیا میں تسجیل کرا دوں، میں رجسٹریشن کرا لوں اللہ کے رسول، اپنا نام اس فہرست میں درج کروا دوں؟ میں اسلام کا دفاع کر سکتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ معاویہ جاؤ، تمہاری بوڑھی ماں جو ہے نا، تمہاری جنت اسی کے قدموں تلے ہے. فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ قَدَمَيْهَا. اسی کو چمٹ کر رہو، اسی کی خدمت کرتے رہو، اسی کی دعائیں لے لو، یہی تمہاری جنت ہے. اللہ، یہ مقام ہے ایک ماں. لیکن نوجوانوں، آج ہمارا سلوک کیا ہے؟ ٹھیک ہے، کسی مجبوری کی وجہ سے آپ الگ ہو گئے، آپ نے الگ مکان لے لیا، یا آپ پردیس چلے آئے، لیکن حسن سلوک کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ پردیس میں بھی ہیں، فون تو کر سکتے ہیں، آپ ان کے خرچ برچ کا پیسہ تو بھیج سکتے ہیں، آپ ان کے دوا علاج کا انتظام تو کر سکتے ہیں، آپ صبح یا شام وقت نکال کر اپنا موبائل اس سے ان سے بات تو کر سکتے ہیں. کتنا آسان ہے آپ کے زمانے میں. ایک زمانہ تھا کہ صحابہ کرام نکل جاتے تھے روزی روٹی کے لیے دور دراز، مہینوں کے بعد کہیں واپس آتے، اور بھی لمبا زمانہ گزر جاتا، ماں باپ سے ملاقات نہیں ہوتی، نہ یہ ٹیلی کمیونیکیشن کا زمانہ تھا، نہ اتصالات تھے. آج کتنا آسان بنا دیا ہے اللہ. لیکن حقیقت یہ ہے، گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ وہ بیٹا شادی کے بعد اپنی بیوی کو لے کر وہیں اس محلے میں آباد ہے، لیکن مہینوں گزر جاتے ہیں، اپنی ماں کا چہرہ نہیں دیکھ گیا. اللہ، اس ماں کے خرچ برچ کا کیا مسئلہ ہے، اسے فکر نہیں. کہیں بیت المال انتظام کرتا ہے، کہیں کچھ اور سماجی ورکرز ان کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں، اس کے دوا علاج کا انتظام کچھ دوسرے اصحاب خیر ہیں جو دیکھ رہے ہیں. ایسے بہت سارے واقعات اور معاملات ہیں میرے بھائیوں کہ نوجوانوں نے اپنی ماں کو تج دیا، ماں کو ترک کر دیا، ان کے حقوق کو پامال کر دیا، اور اس طرح سے وہیں پڑوس میں رہ کر وہ اپنے ماں کی زیارت سے محروم ہو گئے. اللہ تعالیٰ ایسی بد نصیبی سے بچائے. تو یہ ہے ماں کا مقام. اب اگر ہماری خواتین یہ بات سن رہی ہیں کہ اللہ نے ان کو یہ عظمت، ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے اللہ نے، تو ان کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اور یہ ذمہ داریاں قرون اولیٰ کی خواتین نے ادا فرمایا. وہ جانتی تھیں کہ بچوں کی سب سے بڑی خیر خواہی ان کی صحیح تربیت ہے، اسلامی تربیت. دین نصیحت کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے، اور اپنے بچوں کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ انہیں سچا پکا مسلمان بناؤ. اسی لیے انہوں نے ہمیشہ اس کو ترجیح دیا، اپنے بچوں کی تربیت میں لگی رہیں، انہی کو اپنا ملجا اور ماوا، انہی کو اپنا سرمایہ اور پونجی سمجھا انہوں نے. ابھی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک اچھا اور بڑا ہی بلیغ خطبہ آپ نے سنا ہے. برادر مکرم ابو سفیان قاضی صاحب حفظ اللہ کی زبانی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول سناتا ہوں آپ. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے کہ اگر یہ مائیں بچوں کی تربیت کریں تو بہت اچھا رول پلے کر سکتی ہیں، بہت اچھا کردار نبھا سکتی ہیں، اور بہت زیادہ تبدیلیاں آنے کی امیدیں ہیں بچوں میں ان کی تربیت کی وجہ سے. کیوں؟ البنات الی الامہات امیل ولقولہن ارغب. اس لیے کہ یہ جو بچیاں ہیں بطور خاص، یہ ماؤں کی طرف زیادہ راغب ہوتی ہیں، ماؤں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں، ماؤں کی ممتا کے سائے تلے بیٹھ کر اپنی ڈیمانڈ ابو تک پہنچاتی ہیں، ماؤں سے بہت قریب ہوتی ہیں. وَلِقَوْلِهِنَّ أَرْغَبْ، اور ماں کی باتیں اس طرف یہ زیادہ راغب ہوتی ہیں. ان کو کبھی پینسل بھی مانگنا ہو، ہاں ربر کا سوال کرنا ہو، ان کو آرٹ اینڈ کرافٹ کے پیپر جو ٹیچر نے طلب کیا ہے اسے اسکول لے کر کے جانا ہو، تو بھی ماں کی گود میں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ امی ذرا آپ اسے دلا دو. البنات الی الامہات امیل. اب اگر معاملہ یہ ہے کہ یہ بچیاں، اور سچ یہ ہے کہ میرے بھائیوں بچے بھی
زیادہ تر ماؤں سے قریب ہوتے ہیں، اس لیے کہ مائیں نسبتاً زیادہ رحم دل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو نازک فطرت بنایا ہے، ان کے اندر وہ نزاکت اور وہ کہہ لیجیے لیونت اللہ رب العالمین نے ان کی فطرت میں رکھی ہے، نرمی، اور جہاں نرمی ہوتی ہے یہ بچے وہیں سمٹ کر کے جاتے ہیں۔ الا ماشاء اللہ بعض جوڑے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ماں سخت ہو گئی اور باپ بڑا نرم ہے، کچھ ایسے بھی واقعات ہیں، تو ایکسیپشنس آلویز دے، ہر قاعدے کا استثناء موجود ہے، لیکن عام طور پر آپ دیکھیں تو بچے اور بچیاں ماؤں سے زیادہ قریب ہوتے ہیں اور انہی کو وہ پھسلاتے رہتے ہیں، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں وہ چاہیے، ابو سے موبائل دلا دو، ابو سے لیپ ٹاپ دلا دو، ہاں ہمیں ڈیسک ٹاپ چاہیے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ضروریات ہیں۔ اب آپ سوچیں سائیکلوجیکل انداز میں کہ اگر بچے ماؤں سے اتنا زیادہ قریب ہوتے ہیں، اگر یہ مائیں بچوں کو تربیت دینے کی ٹھان لیں، ہمیں وقت پر انہیں نماز کے لیے بھیجنا ہے، ہمیں بیٹیوں کو وقت پر نماز کے لیے تیار کرنا ہے، ہمیں انہیں حجاب کی پابندی کروانی ہے، ہمیں انہیں اسلامک ایڈوکیشن دلانا ہے، ہاں اگر وہ یہ طے کر لیں اور بچوں کو سمجھانے کی ٹھان لیں، ان کے سامنے قرآن اور حدیث کی باتیں رکھنے کا عزم کر لیں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں ماؤں کی یہ بات بچے اور بچیاں مانیں گے یا نہیں؟ بولو بھائیو، ہاں اس لیے ماننا ہوگا کیونکہ اگر نہیں مانیں گے تو چاکلیٹ پھر کہاں سے ملے گا؟ بند ہو جائے گا نا، کہاں سے کیڈبری آئے گی؟ امی کے ہاتھ سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے ابو لے کر آ رہے ہوں گے، لیکن ڈیمانڈ تو امی سے ہم کر رہے ہیں۔ امی اگر ناراض ہو گئیں تو پھر ہمیں کہاں سے ملنے والا؟ اس کا سائیکلوجیکل ایفیکٹ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اگر واقعی یہ امت کی مائیں اس بات کا عزم کر لیں کہ ہمیں بچوں کو نماز کے وقت، اذان کے وقت انہیں بھیجنا ہے، بھلے ہمارا شوہر پردیس میں ہے، کویت میں ہے، دبئی میں ہے، بحرین میں ہے، عمان میں ہے، قطر میں ہے، کہیں بھی وہ روزی کمانے کے لیے گیا ہے۔ اور میرے بھائیوں میں یہ جانتا ہوں کہ کوکن کے اس حلقے پر، ساحل سمندر کے اس علاقے میں الحمدللہ ہائر ایڈوکیشن بہت زیادہ پھول پھل رہا ہے الحمدللہ۔ اب دینی سرگرمیاں بھی بہت حد تک چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے، امت کے لیے نفع بخش بنائے۔ ہائر ایڈوکیشن آپ کا نام اس میں لیا جاتا ہے، سر فہرست ہیں آپ اگر اس مہاراشٹرا کے علاقے کا نام لیا جائے تو۔ اسی لیے آپ کے مرد حضرات زیادہ ہوتے ہیں کہاں پر؟ یورپ میں، افریقہ میں، خلیج میں، سعودی عرب، دبئی، کویت، خلیجی ممالک میں آپ جائیں دیکھیں، الحمدللہ ہمارے نوجوان وہاں پر ہیں، ایک اچھی خاصی تعداد میں ہیں۔ کچھ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میں ریٹرن آؤں گا تب شادی کروں گا، کویت ریٹرن ہو کر، سعودی ریٹرن ہو کر۔ حالانکہ نوجوانوں اگر اللہ تعالیٰ بآسانی بھیج دے چلے جاؤ، لیکن اگر دیری ہو رہی ہے تو بلا وجہ اپنی جوانی کو نہیں کھپانا چاہیے، شادی کر لیجیے، اللہ برکتیں بھیجے گا، اس کے بعد بھی آپ کا ویزا لگے گا، اس کے بعد بھی کمپنی آپ کو بلائے گی، جائیے۔ بہت سارے لوگ پردیس میں رہتے ہیں، یہ رپورٹ ہمارے بہت سارے احباب جو خطۂ کوکن میں رہتے ہیں ان کی زبانی یہ ملتی ہے۔ اب ایسے میں میرے بھائیو اگر آپ کی بیوی گھر پر ہے، آپ صاحب اولاد ہیں، بچوں کی تربیت کون کرنے والی ہے؟ ہاں بھائیو، کس کے ذمہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے ماں کرنے والی۔ اگر ماں یہ اپنا کردار نبھائے تو بچے اگرچہ کہ باپ سے دور ہیں، اگرچہ کہ اپنے مربی سے دور ہیں، اپنے سرپرست سے دور ہیں، لیکن ماں نے یہ عزم کر لیا ہے کہ مجھے سکھانا ہے، مجھے پڑھانا ہے، مجھے اسلامک ایڈوکیشن دلانا ہے، مجھے بچوں کو نمازی بنانا ہے، مجھے بچوں کو اچھے اخلاق کا پیکر بنانا ہے، اللہ کی قسم اس کی یہ تربیت رنگ لائے گی اور بچے دیندار بنیں گے، بچیاں دیندار بنیں گی، بچیاں فرما بردار بنیں گی، نمازی بنیں گی، اس لیے کہ ماؤں کی بات کا بہت گہرا اثر ان بچوں کے ذہن و دماغ پر پڑتا ہے، اس لیے کہ ساری ڈیمانڈز اسی راستے ان کے پورے ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ خواتین نے، ماؤں نے اولاد کی تربیت میں کیا کردار نبھایا ہے۔ باپ اس دنیا میں نہیں بھی ہے لیکن ماؤں نے تربیت کی ہے، اور میں مثال دے سکتا ہوں میرے بھائیوں، وقت اس طرح مجھے اجازت دے گا کہ بہت سارے بچے ایسے ہیں جن کے باپ بچپن میں اس دنیا سے چلے گئے،
انتقال ہو گیا، ماں بیوہ ہو گئی ان کی، بچہ یتیم ہو گیا، لیکن تاریخ شاہد ہے کہ ان ماؤں نے جب اپنی تربیت کا کردار نبھایا ہے تو ان بچوں کا نام آج تک روشن ہے، ان بچوں کی وجہ سے ان کی ماؤں کا نام لیا جاتا ہے۔ کوئی نام بتا سکتے ہیں میرے بھائی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید بعض تقریروں میں آپ نے جی امام محمد نمبر رحمۃ اللہ علیہ، جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ امام بخاری جن کا نام نامی حرمین شریفین کے ائمہ محترمین آج اس منبر پر کھڑے ہو کر بھی لیتے ہیں، اور جب بخاری کی حدیث پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں رواہ البخاری، رواہ البخاری، اللہ اکبر۔ تو بخاری کی تربیت کس نے کی؟ آئیے مختصراً سن لیجیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد اسماعیل البخاری، ان کا انتقال ان کے بچپن میں ہو گیا تھا، تو محمد جن کو بخاری کہا جاتا ہے ان کا نام کیا ہے میرے بھائیو؟ محمد ہے، ان کے ابو کا نام اسماعیل ہے، محمد ابن اسماعیل البخاری۔ ان کی ماں بیوہ ہیں، لیکن اپنے بچے کی تربیت کو لے کر انہوں نے ہار نہیں مانی، اس لیے کہ ان کے شوہر وہ بھی محدث تھے، وہ بھی صاحب علم تھے، صاحب ایمان تھے، ایک عالم تھے۔ انہوں نے تربیت دی تھی، اپنی بیوی کو سمجھایا تھا، مزاج دیا تھا شریعت کا۔ بیوی نے اپنے بچے محمد کی تربیت کی۔ پاس پڑوس کی مسجد میں جو حلقہ درس ہوتا تھا، یہ ماں روزانہ اپنے بچے کو چھوڑنے جاتی تھی، وہاں حلقہ درس میں یہ بچہ پڑھتا ہے، اور اس کے بعد ایک واقعہ یہ رونما ہوتا ہے، امام بخاری جب مکتب کی تعلیم پڑھ رہے تھے اور مدرسے سے لے رہے تھے تو اسی بیچ یہ بیمار ہو گئے، اور بیماری ایسی تھی کہ اس بیماری میں ان کی آنکھیں مار دی گئیں، یعنی وہ بینا تھے، آنکھ والے تھے، صاحب بصارت تھے وہ، لیکن میرے بھائیو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ نے انہیں آنکھیں دی تھیں، پیدا ہوئے تھے تو دیکھنے والے تھے، لیکن بیماری آئی اس کی وجہ سے آنکھیں چلی گئی، ہے نا؟ بہت سارے واقعات ایسے، خاص طور سے چیچک وغیرہ کی بیماریاں جو آتی ہیں، اللہ عالم کیسی بیماری کہ امام بخاری کی آنکھ چلی گئی۔ بڑی فکر مند ہوئی امام بخاری کی والدہ کہ اللہ، میرا بیٹا جو باپ کی شفقت سے محروم ہے، میں اس کی بیوہ ماں ہوں، اے اللہ میں اس بیٹے کو اپنے شوہر کی طرح عالم و فاضل بنانا چاہتی ہوں، اللہ تو جانتا ہے میرے دل کی حالت۔ میرے بھائیوں، 5 وقتہ نماز ہی نہیں بلکہ تہجد کی نماز میں اٹھ کر کے وہ دعائیں مانگتی ہیں اپنے رب سے، اپنے بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی ہیں۔ مقدمہ بخاری کا مقدمہ پڑھیے، داؤد راز رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، جنہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے۔ دعا مانگتی ہیں، ان کی دعا رنگ لاتی ہے۔ ایک دن وہ خواب دیکھتی ہیں کہ میرے بیٹے کی آنکھ واپس آ گئی، اور صبح کو اپنے بیٹے محمد بن اسماعیل کو جگانے جاتی ہیں، بیٹے اٹھو، بیٹے اٹھو۔ ان کا بیٹا محمد اپنی چمکتی دمکتی آنکھوں کو مسلتا ہوا میرے بھائیوں بصیرت اور بصارت کے ساتھ وہ جاگتا ہے۔ اللہ اکبر! ماں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا۔ اللہ نے ایک ماں کی دعا کی وجہ سے، کیونکہ وہ ماں موحدہ تھی، کیونکہ ماں وہ توحید والی تھی، کیونکہ وہ رب کی دعائیں دے کر اس سے مانگنے والی تھی، انہوں نے کسی غیر کے در پر کبھی جا کر اپنے سوال نہیں رکھے، انہوں نے رکھا تو کس کے سامنے؟ اپنے رب کے سامنے۔ امام بخاری کو اللہ نے بینائی واپس لوٹائی۔ وہی ماں انہیں بغداد پڑھنے کے لیے بھیجتی ہیں، وہی ماں انہیں مختلف مدرسوں میں بھیجتی ہیں، کیونکہ ان کی یہ تڑپ تھی، ان کی یہ چاہت تھی، ان کی یہ تمنا تھی کہ میرے شوہر کی طرح میرا بیٹا بھی عالم اور داعی بنے۔ لیکن کیا کہنا ان کی ماں کی دعاؤں کا، اللہ نے کس طرح شرف قبولیت عطا فرمائی کہ آج واقعات تو آپ بارہا سن چکے ہیں کہ امام بخاری کو اللہ نے کتنا عظیم محدث بنایا، اس زمانے کے لوگوں نے کتنی ہزار حدیثیں امام بخاری پر الٹ پلٹ کر کے پیش کر دیں، اور ایک ہی محفل میں امام بخاری نے ایک ایک حدیث کو
جیسا غلط پڑھا گیا تھا اس کو پہلے غلط پڑھا اور اس کا صحیح کیا ہے اسے صحیح کر کے کریکشن کرنے کے بعد انہیں سنا دیا کہ تم نے جو سنایا تھا اس میں یہ غلطی تھی اور تم نے اس طرح سے سنایا تھا اور صحیح حدیث اس طرح سے ہے۔ اللہ، آپ کے علم حدیث کا چرچا ہو گیا، کتنا عظیم کام آپ سے اللہ نے لیا۔ آپ نے خواب میں دیکھا کہ میں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مکھیوں کو ہٹا رہا ہوں، مکھیوں کو دور کر رہا ہوں۔ استاد نے بتایا کہ آپ نبی کے سنت کا دفاع کرو گے، استاد نے بتایا نبی کے سنت کا دفاع کرو گے۔ اللہ رب العالمین نے اتنا عظیم کام لیا کہ صحیح بخاری جس کو مقبول عام حاصل ہے، قبول عام حاصل ہے، الحمدللہ آج اس دھرتی پر بسنے والا کوئی بھی انسان شاید ایسا ہو جو اس کو نہ مانتا ہو، الا الروافض و اہل التشیع۔ یہ مقام کیسے ملا؟ باپ کی تربیت یا ماں؟ بولو بھائیو، ایک ماں کی تربیت، ماں ہی کی تربیت۔ 5 منٹ اور ہے۔ آپ نے اسماعیل کا تذکرہ بھی سنا، اسماعیل ابن ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل۔ اللہ نے ایک آزمائش ان کی یہ لی کہ جب اسماعیل پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں لے جا کر مکہ میں بسا دو، سارا کے گھر سے دور۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی ہاجرہ اور اپنے بیٹے اسماعیل کو فلسطین سے لے جا کر کہاں بسا دیا؟ مکے میں بسا دیا، اور چلے آئے۔ آپ کے دعوت کا محور و مرکز فلسطین اور وہاں کی سرزمین تھی دمشق۔ لیکن جب یہ سن بلوغ کو پہنچے، تمیز کی دہلیز پر پہنچے، اچھا اور برا کھرا کھوٹا سمجھنے لگے، تو میرے بھائیوں ایک آزمائش تو یہ ہوئی کہ بیوی ہے لیکن دور ہے، بچہ ہے جو بڑھاپے میں مانگنے کے بعد ملا ہے لیکن دور ہو گیا۔ کیا آزمائش کم تھی؟ لیکن ایک دوسری آزمائش ہے کہ ابراہیم تمہیں جو بیٹا ملا ہے نا، بڑی عظیم دولت ہے، بڑی عظیم نعمت ہے اللہ کی، تمہیں اس کی قربانی دینا ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پڑھیے میرے بھائیو سورہ صاد، قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى۔ کہا کہ اے میرے بیٹے، ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ ایک نہیں 3 بار خواب دیکھا اور چلتے چلے آئے، آ کر کے مکہ کی اس وادی میں پہنچے جہاں ہاجرہ اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ آباد ہیں۔ آ کر ملتے ہیں، بیٹے سے بغل گیر ہوتے ہیں اور الگ ہو کر کے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے بیٹے میں نے تجھے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، دیکھو تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو؟ اسماعیل بڑے ہو گئے۔ یہ سوال کوئی باپ آج اپنے بیٹے سے کر کے دیکھے، جرأت ہے؟ اللہ اکبر، کیسا سوال تھا اور کیا جواب دیا اسماعیل نے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ کہا ہے میرے ابو جان، آپ کر گزریے وہ کام جسے اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اور آپ مجھے کیسا پائیں گے؟ صبر کرنے والا پائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا پیارا جواب ہے۔ آسمان و زمین حیران ہے۔ بیٹا اپنے باپ کے ساتھ جاتا ہے، چاقو اور چھری ہاتھ میں ہے، اور بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے ابراہیم انہیں لٹا دیتے ہیں۔ لیکن وہ پورا واقعہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کو تو آزمائش مقصود تھی، اللہ انہیں آزمانا چاہتا تھا، وہ اس میں کھرے اترے۔ اللہ نے کیا بھیج دیا اسماعیل کو بچانے کے لیے؟ جنت سے میڈھا بھیج دیا، ابراہیم اسے ذبح کرو۔ قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب کو سچ کر دکھایا ہے۔ میرے بھائیوں میں آپ سے صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، امت کی مائیں اگر ان تک یہ آواز پہنچ رہی ہو تو ان سے یہ سوال میں کرنا چاہتا ہوں کہ آخر اسماعیل کی تربیت کے پیچھے کس کا ہاتھ تھا؟ بولو، ماں کا ہاتھ۔ آج مائیں یہ عذر پیش کر سکتی ہیں کہ میں تو اسلامک ایڈوکیشن دلانا چاہتی تھی لیکن شوہر انگلش میڈیم والے اس میں چلے گئے، مکتب میں بھی مجھے بھیجنے کی اجازت نہیں دی، ہندی میڈیم میں ڈال دیا، اردو میڈیم میں ڈال دیا، اسلام مجھے پڑھانے نہیں دیا۔ بہت سارے عذر کرتی ہیں نا، کر سکتی ہیں۔
آؤ سیکھ لو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ. یہ آخری بات میں آپ سے ذکر کر دوں. ام سلیم یہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ہیں. کون ہیں؟ صحابی رسول ہیں. انس کو 8 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بحیثیت خادم پیش کر دیتی ہیں. لیکن اس سے پہلے سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا، علامہ ذہبی نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 2 میں نقل کیا ہے، صفحہ نمبر 305 پر یہ واقعہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان ہوتا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھر میں ام سلیم ایمان لاتی ہیں. شادی شدہ ہیں، بیٹا گود میں ہے، شوہر ہیں مالک بن نضر الخزرجی قبیلہ خزرج کے. تو اسلام لے آتی ہیں. شوہر کہیں گئے ہوئے تھے، وہ گھر میں جب داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت یہی ام سلیم اپنے بیٹے انس کو کلمہ شہادت پڑھا رہی ہیں. بیٹے پڑھو، کیونکہ انس بولنے کے لائق ہو گئے تھے، پڑھنے کے لائق ہو گئے تھے. تو ماں پڑھا رہی ہے بٹھا کر، بیٹے پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مالک بن نضر آ گئے اندر. الصبوت یا ام سلیم، ام سلیم تو بددین ہو گئی ہے. کب سے بددین ہو گئی ہے تو؟ جواب کیا تھا؟ ما صبوت ولکنی آمنت بہذا الرجل. میں بددین تو نہیں ہوئی ہوں مالک، میں تو اس آدمی پر ایمان لے آئی ہوں. وہ آدمی جس نے بچپن سے جوانی تک 40 سال کی عمر میں آج تک ایک جھوٹ نہیں بولا، اور مکے کی سرزمین گواہ ہے کہ کسی نے ایک جھوٹ نہیں پکڑا. میرے شوہر، میرے سرتاج، بتاؤ وہ اتنا بڑا جھوٹ کیسے بول سکتا ہے کہ وہ نہ؟ میں اسے سچ مانتی ہوں، میں ایمان لے آئی. اور وہی ایمان میں اپنے بچے کو سکھائی. لا تفسدی علی ابنی، میرے بچے کو کرپٹ مت بناؤ، میرے بچے کو بددین مت بناؤ. کون کہتے ہیں؟ مالک بن نضر. بیٹے کے باپ کہتے ہیں، انس کے والد کہتے ہیں. اس پر جواب ہے کہ میں اپنے بیٹے کو، آپ کے بیٹے کو خراب نہیں کر رہی، میں اسے بنا رہی ہوں. اور سنو، پھر وہی خاتون بڑے ادب کے ساتھ اپنے شوہر سے کہتی ہیں کہ مالک آپ کو بھی غور کرنا چاہیے. آخر جس شخص کو آپ نے بچپن سے جوانی تک ایک بھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں پکڑا، آخر اسے آپ جھوٹا کیسے بول سکتے ہو؟ میں اس عظیم دولت پر جو اس آدمی، اس انسان کے ذریعے ہمیں ملی ہے، میں چاہتی ہوں کہ میرے سرتاج یہ دولت آپ کو بھی مل جائے، آپ بھی ایمان لے آؤ. میں ایمان لے آ چکی ہوں. لیکن علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ ناراض ہو گئے. وذهب الى الشام وهلك هناك على النصرانی، اور وہ ناراض ہو کر کے اپنا بوریا بستر اٹھا کر چلے گئے شام، اور وہیں پر دین نصرانیت پر ان کا انتقال ہو گیا. یعنی ام سلیم صحابیہ ہیں، انس کی والدہ. انس صحابی رسول اور خادم رسول ہیں. 10 سال تک انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں خدمت کی، اور اتفاق سے انس کے والد غیر مسلم ہیں. اللہ جسے ایمان کی دولت دے، اللہ کی توفیق جسے میسر ہو جائے، ورنہ تو کوئی نبی بھی کسی ابو طالب کو ایمان نہیں دلا سکتا. اللہ اکبر. تو یہ ہیں ماؤں کے کارنامے، یہ ہیں ماؤں کے کردار. کس طرح سے ام سلیم نے اپنے بچے کو اسلام پڑھایا، اسلام سکھایا. کہ آج کی مائیں یہ عزم کرتی ہیں کہ ہم بھی اپنے شوہروں کو کہیں گی کہ آپ یقیناً انگلش پڑھاؤ، آپ یقیناً ہندی پڑھاؤ، آپ یقیناً کوکن کی لینگویج سکھاؤ، آپ یقیناً اردو پڑھاؤ، آپ یقیناً سائنس، بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، تمام علوم پڑھاؤ. اسلام نہیں روکتا ہے، لیکن ذرا ہمیں اسلام بھی تو پڑھا لینے دو. ہمارے مسجد میں حلقہ درس ہے، وہاں پر علماء کرام ہیں جو دینیات پڑھاتے ہیں، قرآن پڑھاتے ہیں. کم سے کم اس کا ایمان تو مضبوط ہو جانے دو. میں سمجھتا ہوں اگر ادب کے ساتھ یہ امت کی، اس قوم کی جو مائیں ہیں، بیٹیاں ہیں، اگر واقعی وہ اپنا رول پلے کریں اور اپنے بچوں کی اسلامی تعلیم کے لیے بھی وہ اپنے شوہروں سے باادب ہو کر کے عرض کریں، اللہ کی قسم ان کی بات رد کی جا سکتی، بولو مانی جائے گی. اٹ از لاجیکل. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کی خواتین کو اپنا مقام سمجھنے اور اس مقام کے جو تقاضے ہیں، جن میں سب سے اہم تربیت ہے بچوں کی حقوق العباد میں، اللہ تعالیٰ اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.